اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت زیادہ عظمتوں، رفعتوں، شانوں اور بلندیوں کا بیان فرمایا ہے، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کی عظمت کا بھی بیان فرمایا ہے۔ حضور کے علم پاک کو جہاں اللہ تعالیٰ نے عظیم کہا ہے نا، وہاں حضور کے اخلاق کو بھی رب کریم نے عظیم کیا ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، آپ کی خوب بڑی شانوں والی۔ یہ جو اخلاق ہوتے ہیں نا، اس کا ایک ترجمہ رویے بھی ہے، اس کا ایک ترجمہ عادات بھی ہے، اس کا ایک مفہوم ہماری باطنی کیفیات بھی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق، یہ بھی اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں۔ میٹھا لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، کام نکلوانے کے لیے بھی بولتے ہیں، کسی کو شیشے میں اتارنے کے لیے بھی بولتے ہیں۔ فقط میٹھا بولنا اخلاق نہیں، بلکہ سچ بولنا اخلاق۔ جو انسان کے باطن میں ہو وہی اس کے ظاہر میں ہو، یہ اخلاق۔ حلم، بردباری، درگزر، محبت، خلوص، خیر خواہی، لوگوں کی بھلائی چاہنا، یہ ساری چیزیں اخلاق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں جو آیا ہوں تو میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنے حسین اور اعلیٰ اخلاق تھے ان سب کی تکمیل فرما دی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا کہ یہ جو اخلاقی رویہ ہے نا انسان کا، یہ کس قدر زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور کس قدر زیادہ یہ فضیلت رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ارشاد یاد رکھیے گا، کریم فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی بدولت انسان دن کو نفلی روزہ رکھنے والے اور رات کو نفلی عبادت کرنے والوں سے بھی زیادہ درجہ پا جاتا ہے۔ یعنی نفلی عبادات جو لوگ کرتے ہیں اور نفلی روزے جو لوگ رکھتے ہیں وہ بڑی فضیلت والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر اخلاق اچھا ہونا تو وہ جو فضیلت قائم اللیل کو اور صائم الدہر کو نصیب ہوتی ہے، وہ فضیلت اللہ اچھے اخلاق والے کو بھی عطا کر دیتا۔ ہمارے رویوں کے اندر اور ہمارے مزاجوں کے اندر نا آہستہ آہستہ تلخی آ گئی ہے۔ حالات کی تیزی نے، مشکلات نے، اس زمانے کے اتار چڑھاؤ نے، ٹوٹتی بکھرتی سوچوں نے، طرح طرح کی باتیں ہم سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، اس گفتگو نے، سیاسی اور حکومتی لیول پر لوگوں کے رویوں نے، اور پھر مہنگائی کی شدت نے، بعض لوگ حالات میں پستے ہیں تو آہستہ آہستہ طبیعتیں تلخ ہوتی۔ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی بھی بڑی آسانی میں زندگی گزار رہا ہے اور فلاں بھی بڑی موج میں ہے، تو ان کے طبیعتوں اور مزاجوں کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بعض اوقات جذبات ٹھیک نہیں رہتے۔ حالات انسان کے رویے کو تلخ کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، ہمیں یہ غور کرنی ہوگی کہ سب سے سخت ترین حالات اگر کسی نے دیکھے ہیں تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے دیکھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سخت حالات کا مقابلہ کیا، حالات کی شدت۔ وہ اپنے جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے، انہیں جب بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ان کے رویوں کے اندر تلخی، ان کے لب و لہجے کے اندر شدت، ان کا مخاصمانہ مخالفانہ انداز، اس سب کو محبوب برداشت کرتے، اور اس سب کے ہوتے ہوئے بھی حضور مسکراتے، اس سب کی موجودگی میں بھی
نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ نور پر مسکراہٹ رہتی۔ آپ کبھی غور فرمائیں نا، مکہ مکرمہ کے 13 سال کیا سخت مخالفت کی کفار نے، پھر حضور مدینہ طیبہ میں آ گئے تو کبھی بدر کی جنگ ہے، کبھی احد کی جنگ ہے، کبھی خندق کا مارکہ ہے، کبھی کافروں کی سازشیں ہیں، کبھی منافقین کی شرارتیں، یہ سارے دکھ بھی محبوب نے دیکھے۔ آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے والد گرامی وصال کر گئے۔ عمر مبارک ظاہری طور پر زیادہ بڑی نہیں ہوئی تھی کہ والدہ تشریف لے گئیں۔ دادا پیار کرتے تھے، رخصت ہو گئے۔ محبت کرتے تھے چچا، ایک وقت پر وہ بھی داغ مفارقت دے گئے۔ وفادار اور پیار کرنے والی زوجہ جناب ختیجہ بھی بچھڑیں۔ محبوب نے اپنی شہزادیوں کو بھی اپنے دست مبارک سے مقدس قبروں میں اتارا، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ان سارے دکھوں کے باوجود ہم نے اتنا مسکراتے ہوئے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ ہم لوگوں نے نا، یعنی ایک آدھ تکلیف ہوتی ہے لیکن رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے کہ بچوں سے پیار کرنا بھی بھول جاتے۔ حالات صرف کاروباری خراب ہے، صحت بھی ٹھیک ہے، دوست بھی موجود ہیں، گھر بار بھی موجود ہے، لیکن ہم شفقتیں کرنی بھول جاتے ہیں۔ ایک آدھ تکلیف کو، ایک آدھ دکھ کو، ایک آدھ پریشانی کو سر پہ سوار کر کے سارے اخلاقی رویوں کو دفن کر دیں گے، ساری چیزوں کو ملیا میٹ کر دیں گے۔ اور کچھ لوگ ایک بڑا زبردست فلسفہ بھی ہم نے بیان کرتے ہوئے دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں چونکہ بندہ کھرا ہوں لہذا میں تلخ ہوں، میں سچ بولتا ہوں اس لیے لوگوں کو کڑوا لگتا ہوں۔ تو میں نے کہا جناب سچ نہیں کڑوا، آپ کا رویہ ہی کڑوا ہے۔ سب سے زیادہ سچ رسول رحمت نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ لوگوں کی روحوں تک اتر گیا ہے۔ آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے اور آپ ایک نیا فلسفہ گھڑ رہے۔ لب و لہجے میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، تکلیفیں آئی جاتی۔ حضور علیہ السلام نہ گزر رہے ہیں، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ سرخ دھاری دار چادر محبوب پاک نے نا مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ حضور گزر رہے تھے تو پیچھے سے ایک بدو آیا، تو اس شخص نے نا پیچھے سے پکڑ کے چادر مبارک کو کھینچا۔ تو فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا حضور کی مقدس اور نازک گردن پر نشان پڑ گیا، تکلیف دی اس نے۔ فرماتے ہیں یوں پلٹ کے محبوب نے پیچھے دیکھا نا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں کچھ مانگنے آیا تھا۔ دروازہ جو ہمارا زور سے کھٹکھٹائے اس فقیر کو خیرات نہیں ملتی، کہتے ہیں جا دوڑ جا، تو کوئی قرض لینے آیا؟ چادر مبارک کو پکڑ کے کھینچا، مقدس گردن مبارک پر نشان پڑ گیا۔ محبوب نے پلٹ کے دیکھا اور جب کہا نا میں کچھ مانگنے آیا تھا، تو یہ ہے وہ مقام جو سمجھنے والا ہے۔ اس تلخی پیدا کرنے والے ماحول میں بھی جب میرے کریم نے پلٹ کے دیکھا تو رسول رحمت نے مسکرانا شروع کر دیا، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرائے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ محبوب نے فرمایا یہ جو 2 پہاڑیوں کے گرد بکریوں کا ریوڑ کھڑا سارا اسے دے دو۔ تو تلخی لوگ کریں گے ہی، آپ کو بڑے سارے لوگ ملیں گے جو مزاج کے اندر تلخی پیدا کریں گے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کرتے ہیں، 95% اور 99% پیار کرنے والے بھی ملتے ہیں۔ اگر کوئی ایک آدھ صرف تلخی کرنے والا مل جائے تو وہ تو ویسے بھی ہونا چاہیے، نہیں تو نظر ہی لگ جاتی ہے۔ تو آپ کو تھوڑا تھوڑا چیزوں کو سمجھنا چاہیے، لیکن ہر بات میں ناراض ہو جانا، ہر بات میں پریشان ہو جانا، ہر بات میں الجھ جانا، ہر وقت ناراض رہنا۔ حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کا ایک مرید آیا کہ حضرت آپ ہمیں ہمیشہ معاف کرنے کا ہی سبق دیتے، آپ ہمیشہ درگزر کی بات کرتے ہیں اور لوگ بڑی تکلیف دینے لگے۔ حضور آج کے بعد جس نے ہمارے رستے میں کانٹے بچھائے نا، ہم بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھائیں گے۔
تو حضرت سلطان المشائخ فرمانے لگے آدھے رستے میں اس نے کانٹے بچھا دیے اور باقی آدھے رستے میں آپ نے بچھا دیے تو ساری سڑک تو کانٹوں سے بھر جائے گی، یہ تو راہگیروں کے بھی پیر زخمی ہوں گے۔ وہ چپ کر گیا۔ آپ فرمانے لگے اپنی لڑائی میں ساری دنیا کا نقصان کیوں کرتے ہو؟ حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا اسے بچھانے دے، وہ بچھاتا جایا کرے، تو نظام الدین کے پاس آتا جاتا ہے تو اٹھاتا رہا کر۔ کچھ لوگوں کو کانٹے اٹھانے کی بھی تو ڈیوٹی کرنی چاہیے نا۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ تلخی ہی تلخی، پریشانی ہی پریشانی، دکھ ہی دکھ، ہر وقت الجھے الجھے سے، ہر وقت بکھرے بکھرے سے، ہر وقت آزمائش میں۔ او بھائی پیار کریں، محبت کریں، لب و لہجے کو باوضو رکھیں، ذرا دوسروں کے ساتھ انداز شفقت والا بنائیں۔ یار کبھی تو ایسا ہو نا کہ آپ کے ساتھ واقعی کو تلخی کر گیا ہے پر آپ کہیں یار پھر کیا، میری کون سا کوئی شان ہے، کوئی کر گیا بات تو پھر کیا ہوا، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے نا، مطلب وہ فلانا بھی میرے خلاف گل کر، پھر کی ہے دے کسے گل کر لیں، ایڈا پاکیزہ بن کے بہنے دی لوڑ کی ہے۔ میں مسکین پرانا خادم، یہ تے کسے در ملی نہ ٹوئی، یہ تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف ہی ہوئی۔ کسی وقت انسان کو تھوڑا سا نا زمین پہ بھی اترنا چاہیے۔ یعنی کچھ بندے نا بولتے ہیں لفظ کہتے تو مینوں جاندا نہیں، سبحان اللہ، مثلاً کی ہو جی تسی یہ تو انو جان لئیے تو کی ہوئے گا، مثلاً کیا ہو جائے گا؟ چھوڑے آپ کس چکر میں پڑے ہوئے۔ عاجزی، انکساری، رویوں کی مٹھاس۔ ملازمین کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ بہت سارے ملازم دعائیں نہیں مانگتے یا اللہ میری جان چھڑا دے، الا ماشاء اللہ، سب نہیں، اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر کی بات کرتا ہوں، لوگ بڑی تکلیف نہیں محسوس کرتے۔ اور پھر ملازم اگر کوئی ایسا ہو بیچارہ جس کا گھر بار کوئی نہ ہو، کچھ تو چلو تلخیوں سے بچے، پر 5 بجے تو گھر چلے گئے نا، اور اگر کسی کا گھر بھی کوئی نہ ہو پھر رہنا پڑے تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ عام دنیا کا رواج ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے رواج تھوڑے انوکھے ہیں، تھوڑے انداز ہٹ کے، ذرا کائنات سے الگ کر کے میرے کریم کا ماحول ہے اور کریمانہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بچھڑ گئے تھے اپنے گھر سے، کسی نے مکے لا کے بیچ دیا تھا، پھر وہ بکتے بکاتے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تک پہنچے۔ آپ نے وہ ساری داستانیں سنی ہوئی ہیں کہ مکے کے لوگ اور عرب شریف کے لوگ دور جاہلیت میں اپنے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، کس طرح انہیں مارتے پیٹتے تھے۔ اگر غلام نے جانور دھوپ سے کھول کر چھاؤں میں نہیں باندھا تو مار پڑتی تھی، کیوں نہیں باندھا؟ اور اگر کسی وقت اس نے باندھ دیا تو کہا تو نے پوچھا ہی نہیں، تو اتنا مرضی کا مالک ہو گیا، اب اپنی مرضی کرے گا۔ ہر وقت تکلیف تھی غلاموں کو۔ لیکن قربان جائیں، حضرت زید بن حارثہ سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں پہنچے، جب وہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو حضور کی خدمت میں آ گئے۔ انہوں نے بڑے آقا دیکھے تھے، پر جب آئے نا رسول کریم کے حضور، جب آئے نا نبی پاک کی بارگاہ میں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، کسی نے نہ پیچھے بتایا ان کے والدین کو، ان کے اعزاء کو، ان کے چچا کو کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو دیکھا ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا ہے۔ ان کے چچا اور والد نہ قیمت لے کے، جو اس دور میں غلام کی قیمت ہوتی تھی، وہ قیمت لے کے مکے آئے۔
ये हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले का वाक़या बताते हैं सीरत निगार, कहते हैं वो हुजूर की बारगाह में कीमत लेके आए और अर्ज गुजार हुए ये कीमत ले ले और हमारा बेटा हमें दे दे। चचा और वालिद। नबी करीम मुस्कुराए, फरमाया मैं ज़ैद को बुलाता हूँ, अगर तुम्हारे साथ जाना चाहे तो पैसों की जरूरत नहीं। चचा ने बाप की तरफ देखा और बाप ने चचा की तरफ देखा, भला गुलामी नहीं छोड़ना चाहेगा, भला घर नहीं जाना चाहेगा, बिछड़ा हुआ नहीं जाना चाहे, ये कैसे हो सकता है? गुलाम तो तड़पते हैं कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, खुदाम तो मुलाजमत छोड़ते हैं किसी तरीके से मैं निकल जाऊं। लेकिन ये फितरत का अनोखा अंदाज और कुदरत के अजीब रंग कि इस जमीन ने ये मंजर भी देखा, इस आसमान ने ये नजारा भी किया कि मेरे करीम ने फरमाया बुलाओ ना ज़ैद बिन हारसा को। हजरत ज़ैद बिन हारसा आए तो फरमाया पहचानते हो कौन है? या रसूलल्लाह मेरे वालिद हैं। पहचानते हो कौन है? हुजूर मेरे चचा हैं। मिलो ना। दौड़ के गए, वालिद और चचा से बगलगीर हुए, मोहब्बतों का तबादला हुआ, आंसुओं से एक दूसरे से मुलाकात हुई, रंग ढंग बदल गए। जब थोड़ी देर के लिए दिल हल्का हुआ ना तो महबूब फरमाने लगे, वो खड़े थे हजरत ज़ैद बिन हारसा अपने चचा और वालिद के पास, महबूब फरमाने लगे आपके वालिद और चचा लेने आए हैं, अगर जाना चाहें। इधर देखो यार, अगर आप जाना चाहें। हुजूर ने फरमाया अगर आप जाना चाहें तो पाबंदी कोई नहीं, जा सकते हैं। हजरत ज़ैद दूर खड़े थे, दौड़ के आके कदमों में बैठ गए। वो देखो ना बरेली के इमाम बोले, कहने लगे तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, और तेरे टुकड़ों पे पलूं गैर की ठोकर पे न डाल। मैं झिड़कियां खाऊं कहां छोड़ के सदका तेरा। कि या रसूलल्लाह सारी बातें आपकी ठीक हैं, करीम जो आप फरमाए दुरुस्त है, वालिद भी आ गए, चचा भी आ गए, पर हुजूर मैं आपका दरवाजा छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। ये मेरे करीम के अखलाक की बुलंदी, किरदार की अजमत, लबो लहजे का हुस्न, प्यार व रफ्तगी, शौक, जब तक हमारी तबीयतों में ये मिठास पर। वो कुछ लोग कहते हैं मैं घर जाता हूं तो मेरे बच्चे सहम जाते हैं। तो मैंने कहा जनाब ये तो आपने बड़ी अजीब बात बताई है, यानी बच्चे बाप से भी प्यार नहीं कर पाते, यानी आपके बच्चे आपकी छाती पर भी खेल नहीं सकते। ये क्या आपने रवैया पाया? आपके बच्चे आपसे भी प्यार नहीं कर पाते। और मेरे करीम का हाल ये है कि हुजूर नमाज पढ़ने में जाते थे तो नवासे नवासियां साथ चले जाते। छोटे छोटे बच्चे हुजूर के नवासे और नवासियां जब छोटे थे तो साथ चले जाते थे नमाज में भी। ओ भाई, इतनी जल्दी रवैयों को तलख करना, नाराज रहना, परेशान रहना, हर वक्त शिकवे करना, हर वक्त दुख ही सुनाना। कुछ लोगों को ना जिंदगी में जब भी तजर्बा होता है तलख ही होता है। वो जब भी आपको बात सुनाएंगे कहेंगे यार दुनिया बड़ी खराब हो गई। तो मैं कहता हूं नबी पाक की इतनी शानों वाली उम्मत है, आपको अच्छे लोग ही नहीं मिल रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी, तो आपको खैर वाले लोग ही नहीं मिल रहे। ये इतनी अजीम उम्मत नबी करीम की, तुम्हें सहरी के वक्त, तहज्जुद के वक्त बुजुर्ग उठ के मस्जिदों में जाते नजर नहीं आते? तुम्हें जवान जवान स्याह दाढ़ियों वाले मस्जिदों की सफों में दिखाई देते नजर नहीं आते? ये सैलाब आया है, किस तरह जवानों के जज्बे हमने देखे हैं, लोग निकले हैं। हम हाजिर हैं, हमें बताएं। ये फलस्तीन पर जुल्म हो रहा था, मेरे पास नौजवान आया और रो के कहने लगा पीर साहब बताएं मैं क्या कर सकता हूं उनके लिए, हर चीज हाजिर है। आपको ये निखरे हुए जज्बे नजर नहीं आते? हर वक्त तलख तलख बातों को याद करना है, हर वक्त दुखों को याद करना है। छोड़ो, हर वक्त ये चीजें याद नहीं करते, कभी कभी सारा कुछ भूल के या खुदा की रहमत को याद करें या मदीने वाले के करम को याद करें। आओ इधर आए, करम की बात हो, रहमत की बात हो, अता की बात हो, फजल की बात हो, अल्लाह तबारक व तआला की शाने
दरगुजर की बात हो, मालिक के अता करने की बात हो, और फिर इंसान की तवज्जो जाए तो कभी हुजूर के हुस्न जमाल की बात हो, कभी जूदो नवाल की बात हो, कभी आला अखलाक की बात हो, कभी महबूब पाक के लिबासे पाक के सादगी और हुस्न और सफाई की बात, कभी देखा जाए कि वो देखें एक तरफ सिद्दीक अकबर बैठे हैं, एक तरफ फारूक आजम बैठे हैं, एक तरफ सैयदना उस्मान गनी बैठे हैं, एक तरफ मौला अली बैठे हैं, इन्हीं तारों में सरदारों में साज संवर के बिलाल हबशी भी बैठे हैं, सुहैब रूमी भी बैठे हैं, अम्मार इब्ने यासर भी बैठे हैं। इन्हीं सरदारों में बड़े लोगों में लोगों ने देखा हजरत आमर बिन फहीरा भी बैठे हैं, अब्दुल्ला मुजनी भी बैठे हैं। ये चमकता दमकता रंग जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, तो दीदार का आलम क्या होगा। रुकना जरा भला, मैं क्या कह रहा हूं। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, तो दीदार का आलम क्या होगा। जब बिन देखे फिदा है हर कोई, तो दीदार का आलम क्या होगा। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, और जब बिन देखे फिदा है हर कोई। और सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे, सुन सुन के सहाबा, अल्लाह करे आपको समझ आए भला मैं क्या कह रहा हूं। सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे, फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम क्या होगा। फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम। तो मरहूम आदम चिश्ती ना एक शख्स से कहा था, उसने कहा था तू बातें ज़्यादा इसलिए करता है और तू तबसरे ज़्यादा इसलिए करता है, तू उलझ ज़्यादा इसलिए गया है कि तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा। जिन्नू वेख के चन शर्मावे, ये रखे हथ फुल्लां विच, हथ फुल्लां दा मान वधावे, हथ फुल्लां दा मान वधावे। ते जे कदी जावे सैर गुलशन दी, ते धरती लिफ लिफ जावे। मेरे महबूब के जलवे तूने अभी देखे, मुख चंद बदरशा, मत्थे चमक दी लाट। अब मैं आपको वहां कैसे लेके जाऊं कि तुसी तोड़ गोलड़ा शरीफ ही पहुंच जाओ, पर वो बात कैसे करूं। मुख चंद बदरशा, पीर साहब को जब ज़ियारत हुई ना, मेरा तो यही नज़रिया है, जब उन्हें ज़ियारत हुई ना तो उन्होंने एक जुल्फ मुबारक को पेशानी पे देखा। जब उन्हें दीदार हुआ तो अपनी कैफियत बयान करते कहते, मुख चंद बदरशा शानीए, मत्थे चमक दी लाट नौरानीए, ओदी काली जुल्फ ते अख मस्तानीए, ते मखमूर अखी हैन मद भरियां। अच्छा, खुद ही बात सुना के ना शेर तो खुद ही कहने लगे सुबहान अल्लाह, मा अजमला का, मा अहसाना का, मा अकमला का। और फिर अपने आप को समझाते कहते कित्थे मेहरे अली, कित्थे मेहरे अली, कित्थे तेरी सना, कित्थे मेहरे अली, कित्थे तेरी सना। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, कित्थे मेहरे अली, कित्थे तेरी सना। ये मुश्ताक अखी कित्थे जा लड़ियां। ओ मेरे अजीज, रसूल पाक के इखलाक में जब खो जाओगे ना, जब खो जाओगे ना, ये तो देखना ना, यानी अम्मार इब्ने यासर गुलाम हैं, सैयदना खालिद बिन वलीद बहुत बड़े सिपा सालार हैं, शक्कर रंजी हो गई। तो ये ज़रा ग़ुलामों की तायीद करने का रंग देखना। शान जनाब खालिद इब्ने वलीद की भी खुद सरकार ने बयान की कि ये सैफुल्लाह हैं, लेकिन नबी पाक ने फरमाया अगर किसी ने मेरे अम्मार से बुग़्ज़ रखा ना तो रब रसूल को नाराज़ करेगा। ये ज़रा देखो ना ग़ुलामों की शान कैसे बुलंद हुई, ये देखो ना ग़ुलामों के अंदाज कैसे बुलंद हुए। हज़रत खालिद इब्ने वलीद फरमाता है, मुझे अल्लाह की कसम जब महबूब ने इस गुलाम को ये शान दी तो मेरे लिए अम्मार इब्ने यासर की रजा से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं।
وہ دوستوں نبی پاک کے اخلاق کا. اور پھر دیکھو ہمارے ہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں، لیکن جب بدلہ لینے کی طاقت نہیں نہ ہوتی، الا ماشاء اللہ کہتے جا میں نے معاف کیا، اور میرے نبی نے بھی معاف کیا. 10,000 کا لشکر، پورے مکے کے چاروں جانب اللہ اکبر کی صدائیں، محبوب تشریف لائے تو دبدبا ہے، تن تنا ہے، ولولا ہے. صحابہ کے اندر پورا ایک جوش ہے. حضور تشریف لے آئے، مکہ فتح ہو گیا. وہ جو کل تک بڑی تکلیف دیتے تھے ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، حضور کے سامنے بیٹھے، اور کچھ کھڑے ہیں گردنیں جھکائے. تو کریم فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کون سا سلوک کرنے والا ہوں؟ ایک سلوک مصر میں بھی ہوا تھا. جناب یوسف کو کنویں میں پھینکنے والے بھائی آئے تھے، اور اس وقت آئے تھے جب جناب یوسف بادشاہ بن چکے ہیں، امیر سلطنت ہیں، سب کچھ کر سکتے تھے، پر کہا بھائی بھائی ہوتے ہیں، جاؤ میں نے معاف کیا. بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے لوگ گندم لینے آ رہے تھے نا مصر میں، قحط ہو گیا تھا سب جگہوں، تو لوگ مصر میں آتے تھے گندم لینے کے لیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے. تو جناب یوسف کو پتا تھا کہ ساری دنیا آ رہی ہے تو آنا انہوں نے بھی ہے. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا باقی جو بندہ بھی آئے نا اس سے پوچھنا کیا لے کے آیا. چوکیاں قائم تھی، پوچھنا کیا لے کے آیا ہے اور کیا لینے آیا. لیکن جب کنعان کے لوگ آئے نا تو یہ پوچھ لینا کیا لینے آئے ہیں، یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں. پردہ رکھا، پردہ، بھائیوں کا پردہ. بھائی پھر پیارے تو ہوتے ہیں نا، منی دا نہیں، مننا چاہیے دا بھی نہیں، کیونکہ پھر اپنے بچیاں دے سامنے بندہ تھوڑی بہت غیبت کر بیندا نا، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، کہ بھائی ایسا ہے، بھائی ایسا ہے، بھائی ایسا ہے، مجھے بڑا لوٹتا ہے. پھر وہ بچے سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو کہ یہ اب اس طرح کے مسائل ہیں. پھر کسی وقت بھائی کو ضرورت پڑ جاتی ہے 2-4 لاکھ کی، پھر دل کرتا ہے کہ اسے 3 کی ضرورت ہے تو بندہ 5 دے. پھر اپنے بچیاں نو پیا مطمئن کردا ہے، کہندا میرے کو روز نہیں دین ہوندے، میں 2 کو دیاں گا، ادو ود نہیں میں دینا. اچھا اندر سے دل کر رہا ہے سارے دے دوں، لیکن وہ اب راضی کر رہا ہے بات پائیاں دے نال پیار تے. پھر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ان سے یہ بھی نہ پوچھنا کیا لے کے ہیں، بھائی جو ہوئے. یہ سنو نا ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے فرمایا پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یا رسول اللہ کون سا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے وہی جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، وہی سلوک. جاؤ تم پر کوئی جبر نہیں. میرے دوستو تلخیوں سے نکلو یار، ناراضگیوں سے نکلو. کرو نہ ایک فون اس رشتہ دار کو جس سے ناراض ہو کو، یار جا میں نے معاف کیا، میرے نبی کا میلاد آ گیا ہے، آج کے بعد ہماری دوستی ہے، حضور کا میلاد پاک آ گیا. کرو نہ سینے بڑے، کھولو نہ دل، اپنی طبیعتوں میں شوق لاؤ نا، تاکہ حضور کے میلاد کا حقیقی سبق ہمارے ہاتھ آئے.